سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم دوستو، آزاد کاسٹ کے ایک اور نئے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ویلکم کر رہے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں خیبر پختونخوا سے سینئر سیاستدان اجمل خان وزیر صاحب۔ تو اجمل بھائی سے آج ہم نے پی ٹی آئی کی ایک فائنل کال آ گئی ہے، اس کے اوپر بھی پوچھتے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ آج آئینی بینچ کا فرسٹ ڈے تھا، تو اس کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں؟ تو جی اجمل بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ اچھا اجمل بھائی، پی ٹی آئی نے فائنل کالز دینے کا سلسلہ کچھ سال پہلے شروع کیا تھا، اپنی ہر کال کو ہی وہ فائنل کال کہہ رہے ہیں، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 24 نومبر کو جی ہماری فائنل کال ہے۔ تو یہ اب پتہ نہیں کون سی فائنل کال ہوگی۔ تو آپ کی اس پورے معاملے پر کیا رائے ہے؟ کیا پچھلی دفعہ جب یہ گنڈا پور آئے اور پورا لاؤ لشکر سامان ساری تیاری کے ساتھ ہی آئے تھے، ایسے تو آئے نہیں تھے، تو ٹوٹل 7-8 ہزار لوگ تھے، اور اس کے بعد گنڈا پور صاحب خود فرار ہو گئے اور سارا وہ ایک معاملہ بنا رہا۔ تو اس کے بعد سے ایک چیز واضح نظر آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کی جو اسٹریٹ پاور ہے وہ تو تقریباً ختم ہو چکی ہے، کہ اس طرح سے کوئی پاور نظر نہیں آتی، اور لوگ بھی اسپیشلی جو پنڈی اسلام آباد کے لوگ ہیں، میں کافی ڈی ایچ اے اور بحریہ کے گروپس میں بھی ہوں، تو وہاں پر لوگ پی ٹی آئی کے بڑے سپورٹر تھے، لیکن میں نے تب یہ نوٹس کیا کہ لوگ واقعتاً ان کو گالیاں نکال رہے ہیں کہ آپ کی وجہ سے سڑکیں بند ہیں، یہاں پر سارا آپ لوگ ہر روز آ جاتے ہو اور ہمارے کاروباری زندگی متاثر ہوتے ہیں۔ تو ایک جو شہری علاقوں میں سپورٹ بیس ہے وہ بھی کم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ہوتے ہوئے بھی یہ 24 نومبر کو کیوں احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں؟ ان کا کیا آپ کو ایجنڈا لگ رہا ہے، اور اس سے کیا حاصل ہوگا ان کو؟ دیکھیے فرحان، اگر ہم 24 اس سے پہلے جتنے بھی انہوں نے کال دیے ہیں وہ اپنی جگہ پہ ان کی اہمیت کتنی تھی کتنی ہے وہ ہم سب دیکھ چکے ہیں، بٹ اس دفعہ جو تھوڑا سا چیزیں یونیک ہوئی ہے اس میں ایک تو یہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب نے خود یہ کال دی اور اس کو اناؤنس بھی علیمہ خان نے کیا۔ گو کہ فیصل چودھری نے بھی اس پہ بات کی ہے، لیکن مین جو کیا ہے تو وہ اس کی بہن علیمہ خان نے کیا ہے۔ اب یہ کال میرے خیال میں کہ پچھلے کالوں سے ڈیفرنٹ ہے، اس وجہ سے کہ ڈائریکٹ کال میں نے کبھی ان کا نہیں دیکھا، کہ یہ میرے خیال میں کہ پہلی دفعہ ہے کہ اس نے خود یہ کال دی ہے۔ یعنی کہ اگر 9 مئی کا آپ دیکھتے ہیں تو اس وقت بھی اگر آپ کو یاد ہو تو انہوں نے ڈائریکٹ خود کال دی تھی، اور یہ جو 24 نومبر کے کال ہے یہ بھی انہوں نے خود دی ہے۔ اب یہ جو ہے اس میں گو کہ ان کے پارٹی کے جو اپنے رینکس ہیں اس میں بھی ابھی تک وہ کہتے ہیں کہ جی ایک کمیٹی بنائی گئی ہے، اسپیشل کمیٹی۔ اب اس اسپیشل کمیٹی کا ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ اس اسپیشل کمیٹی میں کون کون ہیں اور یہ فیصلے کون کرے گا۔ یہ بھی بڑا اس دفعہ انہوں نے اس چیز کو بھی اس کی کیا وجوہات ہے کہ اس کو بالکل ایک اس میں رکھا ہوا ہے کہ کمیٹی کو اناؤنس انہوں نے پبلکلی نہیں کیا، تو ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس کمیٹی کا کون حصہ ہے کون نہیں ہے۔ اب ان کے اندر جو رینکس میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ گائے بگائے اختلاف تو ان کا ہے، جو نیچے جو سیکنڈ ٹیئر ہے اس میں اختلاف ہے، پنجاب کی قیادت میں، ایون کے پی میں جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس میں جو مجھے 24 نومبر کے حوالے سے لگ رہا ہے، اس میں مجھے لگتا ہے تصادم کا خطرہ بھی نظر آ رہا ہے۔ اچھا، آپ کو لگ رہا ہے ایک اور 9 مئی جیسا واقعہ ہو سکتا ہے؟ مطلب میں نے آپ کو کہا ہے کہ وہ جو 9 مئی کو ہوا تھا وہ بھی اس طرح کے حالات تھے کہ کال دی گئی تھی، اور اس کے بعد پھر جو حالات بن گئے ہیں وہ آج تک ہم دیکھ رہے ہیں۔ گو کہ 9 مئی کے حوالے سے ہم بات تو کرتے ہیں، لیکن 9 مئی کے اوپر امپلیمنٹیشن تو ابھی تک کوئی ہم نے نہیں دیکھی کہ ہوئی۔ یہ اجمل بھائی ذرا یہ ایک کویسچن بھی آتا ہے کہ پی ٹی آئی والے جی کل بھی ایک ویڈیو آئی کہ خواجہ آصف صاحب کو برطانیہ میں تھریٹن کر رہے تھے، ان کو کہہ رہے تھے کہ یہاں پر لوگ چھری مار دیتے ہیں۔ تو یو کے میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر بھی حملے ہوتے رہے۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ 9 مئی کے لوگوں کو چونکہ سزا نہیں دی گئی، تو ایک بالکل سزا اور جزا کا کانسیپٹ ہی غائب ہو گیا، اور وہ سمجھیں ہم کچھ بھی کرتے رہیں کوئی بھی ہمیں نہیں روکے گا؟ تو آپ اس چیز سے تو اندازہ لگا لیں کہ 9 مئی کے وقت تک جتنے بھی لوگ وابستہ تھے اور جو بھی اس وقت امپورٹنٹ میٹنگز میں بیٹھتے تھے، جو بھی فیصلوں کا حصہ تھے، بعد میں آپ نے ان کو دیکھا کہ وہ سارے سائٹ پہ ہو گئے۔
جی جی بہت سارے لوگ اس میں سائٹ پہ ہو گئے، اور وہ جو سائٹ پہ ہو گئے وہ انہوں میں کافی لوگ ہیں کہ اس وقت مثلاً آپ فواد چودھری کی بات آپ لے لیں، جی جی تو فواد چودھری نے تو 9 مئی کے بعد اس وقت جو پریس کانفرنس ہوئی تھی استحکام پاکستان پارٹی کی، تو اس میں وہ موجود تھے، اور وہ جو اشاعہ تھا علیم خان کا، اس میں بھی اگر آپ کو یاد ہے تو وہ موجود تھے، پریس کانفرنس میں بھی موجود تھے، بالکل صحیح، گو کہ اس وقت میرا نام بھی لیا گیا تھا، میڈیا پہ چل رہا تھا، جی جی لیکن میں ادھر نہیں گیا تھا، آپ کے علم میں ہے، آپ کے استحکام پاکستان پارٹی سے چونکہ جی جی میں نزدیک کا تو تعلق ہے جڑا تو ہوں، جڑے ہوئے ہو، تو میں نہیں گیا تھا، اور میں نے اس کی پھر تردید بھی کی تھی، تو کچھ لوگ وہ تھے کہ وہ سائٹ پہ ہو گئے، وہ پہلے سے سائٹ پہ لیکن تھے، اجمل بھائی ان کے لیکن متعلق تو ویسے ڈی جی ایس پی آر صاحب بھی بول چکے ہیں نا کہ اگر کوئی صدقے دل سے معافی مانگے تو اسے معاف کر دیں گے، تو جنہوں نے معافی مانگی ہے ان کو تو معاف کر دیا گیا ہے نا، یہ تو اون کر رہے ہیں 9 مئی کو. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ 9 مئی کا اب یہ میں نے اور آپ نے تو نہیں کرنا، جن کی یہ رسپانسبلٹی ہے، جن کی یہ ذمہ واری ہے، حکومتیں موجود ہیں وہاں پہ، آپ کے پاس جو ہے نا عدالتیں موجود ہیں، تو یہ فیصلے ہم نے تو نہیں کرنے نا، انہوں نے کرنے. اب سوال تو یہ بنتا ہے جو 9 مئی کو ہوا تھا اس کے بعد اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ رزلٹ تو کچھ نہیں. تو جب رزلٹ کچھ نہیں نکلتا تو پھر اس طرح کے واقعات، اگر آپ یہ بات کرتے ہیں کہ جی باہر، میں کبھی بھی اس چیز کے نہ حق میں ہوں، نہ میرا یہ وہ ہے کہ آپ جس طرح یہ وہاں خواجہ آصف کے ساتھ ہوا یا دیگر لوگوں کے ساتھ باہر ملک، بھائی پاکستان کے اندر کے مسئلے ہیں، پاکستان کے اندر اس پہ آپ سیاست کریں، آپ ایک دوسرے کے ساتھ جو بھی کرتے ہیں وہ ٹھیک، لیکن باہر ملکوں میں اس طریقے سے کرنا میرے خیال میں کہ یہ ہمارے لیے ویسے بھی جو ہے نا یہ کوئی وہ نہیں ہے. لیکن اب یہ چیز شروع ہو چکی ہے، جی جی، اور اس کا ریئیکشن دوسرے بھی کریں گے، بالکل ایسے. تو اب یہ مسئلہ کہاں پہ جائے گا؟ اب یہ جو خواجہ آصف والا مسئلہ ہے، یہ تو مجھے نہیں پتا کہ وہاں کے قوانین ہے اس کے یو کے ہمارے سے تو سخت قوانین ان کے، اور ان کی امپلیمنٹیشن بھی ہم سے زیادہ سخت ہے. اب چاہیے تو یہ ہے کہ وہ وہاں پہ کمپلینٹ کرے، اور کمپلینٹ کر کے پھر اس کا وہ کرے، لیکن چونکہ ان چیزوں کو وہ بھی سیریس نہیں لیتے، رات گئی بات ختم ہو گئی، تو اس کے اوپر وہ سیاست ہو جاتی ہے اور ساری چیز ہو جاتی ہے، اور اس کا کل پھر اور رزلٹ نکلتا ہے. یہ ہم نے دیکھا ہے، یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے. اچھا اجمل بھائی یہ بتائیں کہ خیبر پختونخوا کے جو حالات ہیں اس وقت سیکیورٹی صورتحال کے حوالے سے وہ کیسے جا رہے ہیں؟ کیونکہ ابھی آج بھی خبر آئی ہے کہ ایک میجر صاحب راول پنڈی سے تھے، شہید ہو گئے ہیں ہرنوئی کے مقام پہ، اور حالیہ کچھ عرصے میں ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کہ دہشت گردی کے واقعات کافی تیز ہو رہے ہیں. بالکل، جب آپ خیبر پختونخوا کے حوالے سے ہم روزانہ کے بنیاد پہ یہ بات کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں حالات کو، جنوبی اضلاع کی سچویشن جو سردرن ڈسٹرکٹ ہیں، جہاں پہ میں بار بار کہہ چکا ہوں، جہاں پہ وزیر اعلیٰ کا بھی تعلق ہے، جہاں سے گورنر کا بھی تعلق ہے، جہاں سے وہاں کے خیبر پختونخوا کے آئی جی ہیں ان کا تعلق ہے، ایک ہی ڈسٹرکٹ سے، اور وہاں پہ آپ شام کے بعد موومنٹ نہیں کر سکتے، اتنے حالات خراب ہے. ایک اور وہاں پہ ان کے باقاعدہ ڈپٹی کمشنر کی ایڈوائزری آ چکی ہے، ڈی پی او ٹانگ کی ایڈوائزری آ چکی ہے، وہ ساری چیزیں ہیں. وہاں پہ کوئی موومنٹ بھی شام کے بغیر شام کو بلکہ شام سے پہلے ختم ہو جاتی ہے. مین روڈ پہ، مین سی پیک روڈ پہ بھی آپ کو رات کو وہاں پہ نہیں جا سکتے ہو، ناکا لگا ہوا ہے. اب ایسے صورتحال میں اگر خیبر پختونخوا کے اس دن میں نے دیکھا اپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے. اب ظاہر ہے اپیکس کمیٹی ایک جو میٹنگ ہوتی ہے اس میں چیف منسٹر اس کو چیئر کیا ہے، اس میں وہاں کے جو ہمارے فورسز کے بڑے ہیں، کور کمانڈر بیٹھے ہوتے ہیں، دیگر ہمارے انٹیلیجنس ادارے کے لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں پہ متعلقہ جو سرکاری افسران ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں. اب اس میں جو فیصلے ہوئے ہیں وہ تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو اگر آپ کو یاد ہو، اب وہ جو اپیکس کمیٹی کے جو فیصلے ہوئے اس کو امپلیمنٹ کرنا بھی ہے. اب امپلیمنٹ کرنے کا جب وقت آ جاتا ہے تو اس پہ جب امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی تو کیا حالات اوپر سے ٹھیک ہو جائیں گے؟ کیسے امپلیمنٹ کرے جب وہ وزیر اعلیٰ نے اب 24 نومبر کو پھر اسلام آباد وہ کہہ رہے ہیں جی میں آپ کو یہی بات کہہ رہا ہوں کہ اب آپ کا مسئلہ یہ بن چکا ہے کہ جب تک یہ دھرنے ہوں گے، یہ جو حالات جس طرح کے بنے ہوئے پاکستان کا، آپ کی میڈیا دیکھ لے، صبح سے لے کر رات کے 12 بجے تک 2 بجے تک یہی چیزیں چل رہی.
ایک طرف جو ہے نا ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جی 9 مئی ہوا ہے، اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ 9 مئی والے کس کو اس کی سزا ملی ہے، کس کو؟ تو اگر نہیں ملی ہے تو پھر ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ 9 مئی جو ہوا تھا اور جس کے بارے میں اتنا ہم نے کہا تھا یا ہم کہہ رہے تھے، پھر جب آپ کی امپلیمنٹیشن کا یہ حال ہو، وہاں پہ آپ کا یہ خیال ہے کہ پھر یہ صورتحال. ابھی آپ مجھے بتائیں کہ وہاں خیبر پختونخوا میں اگر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے، اور ہم بار بار کہہ کر کیونکہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ صرف اور صرف جنوبی اضلاع نہیں ہے، وہاں پہ کرم کی کیا صورتحال ہے، اور پھر آگے یہ پھیل جائے گی اور پھر تمام صوبہ خیبر پختونخوا اس کے لپیٹ میں آ جائے گا. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ پہلے ماضی میں بھی اس طرح ہوا اور پھر پورے پاکستان تک اس کا وہ حالات آتے ہیں یا نہیں آتے؟ بالکل ایسے. یہ ماضی میں ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب تو یہ جو 26ویں آئینی امینڈمنٹ ہوئی، اس میں جو آئینی عدالت کا آج پہلا دن تھا میرے خیال میں، اور اس میں اب یہ کیسز جائیں گے، کافی کیسز تو جا چکے ہیں. اب اس کی آپ یہ مت بھولیں کہ آئینی عدالت کے سامنے ملٹری کورٹس کا کیس بھی ریویو میں پڑا ہوا ہے، وہ بھی جائے گا. بالکل وہ جو ملٹری کورٹس کا کیس تھا وہ بھی اسی آئینی عدالت میں جائے گا. اب اس کا کیا ریزلٹ نکالتا ہے. دوسرا جو ہے آپ کا یہ جو مخصوص نشستوں والا ہے وہ بھی ریویو میں ہے، وہ بھی ادھر میرے خیال میں جا چکا ہے اسی عدالت میں، اس کے بھی فیصلے آنے ہیں. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ فیصلے جب تک اب یہ جس طریقے کی آئینی عدالت کے یہ فیصلے آئیں گے، اور میں خصوصاً یہ دو کہ ملٹری کورٹس کا کیا بنے گا. اچھا اجمل بھائی، آپ کا تجزیہ کیا ہے کہ یہ جو مخصوص نشستوں والا کیس ہے، وہ پہلے تو کہا جا رہا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ کو جی ایکسٹینشن دینی ہے، تو ایکسٹینشن کے لیے مخصوص نشستیں نہیں مل رہی. اب آپ کو کیا لگتا ہے اس کا کیا فیصلہ ہے؟ دیکھیے، مخصوص نشستوں کے حوالے سے فرحان مجھے جو ایک چیز سمجھ آ رہی ہے، کیونکہ ابھی چونکہ یہ عدالت میں اس کا ریویو ہے، اس کے اوپر پہلے سے یہ بات کرنا یہ ویسے بھی جو ہے نا مناسب نہیں ہے، لیکن اب فیصلہ اس پہ آئے گا تو صحیح نا. دو میں سے دو صورتوں میں، بلکہ میں تو اس کے 3 صورتوں کو دیکھ رہا ہوں. ایک تو آئے گا، یا یہ سیٹیں جائیں گے ان کے پاس، پی ٹی آئی والوں کے پاس، یا یہ سیٹیں جائیں گے حکومت کے پاس، یا ان کو خالی تصور کیا جائے گا. اس کے علاوہ مجھے چوتھا کوئی تو راستہ نہیں آ رہا ہے، کیونکہ میں قانون دان تو نہیں ہوں آپ کو، لیکن ایک تو ہو جائے گا نا، وہ سامنے آ جائے گا. لیکن میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس میں آپ اگین یہ بات میں دوبارہ کر رہا ہوں، ملٹری کورٹس، اس کا بھی اسی آئینی عدالت میں ریویو ہوگا. یہ پینڈنگ تھا، اس پہ کوئی فیصلہ ریویو پہ نہیں ہوا تھا، یہ بھی اتر جائے گا. تو میرے خیال میں کہ اس فیصلے کے بعد ملٹری کورٹس کے جو فیصلے ہیں، اس کے بعد امپلیمنٹیشن کا جو ہوگا، جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، اس پہ جو ہے نا وہ پتہ چلے گا. اچھا اجمل بھائی، یہ اسموگ کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیں کہ کہا جا رہا ہے کہ انڈیا سے جی وہ فصلوں کو جلاتے ہیں، وہ جو دھواں ہے وہ ادھر آتا ہے اور ادھر آ کر ساری پولوشن کاز کرتا ہے، اور اس میں کچھ ہمارا اپنا بھی ہوتا ہے کہ گاڑیوں کا جو دھواں ہے اور باقی سارا ہے. تو یہ جو اسموگ کا مسئلہ ہے، یہ ایک ملک کا مسئلہ تو نہیں ہے کہ اگر ہم پاکستانی کوشش بھی کرنا چاہیں تو شاید ہم اس پر اتنا قابو نہیں پا سکتے. اور انڈیا کی ہمارے ساتھ اس وقت یہ صورتحال چل رہی ہے کہ وہ اپنی کرکٹ ٹیم بھیجنے کو راضی نہیں. تو اس کا حل کیا نکلے گا اور اس پر کیا ہوگا؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، اسموک کا جو مسئلہ ہے، جو ہمیں، آپ تو ڈاکٹر ہے، اس کے جو صحت کے حوالے سے مضمرات ہیں وہ آپ کو مجھ سے زیادہ بہتر پتہ ہے. اور یہ اسموک کا مسئلہ یہ تو نہیں تھا کہ یہ ہمیشہ سے اسموک تھا. پنجاب میں اسموک کب سے شروع ہوا ہے؟ یہ پچھلے کچھ سالوں سے شروع ہے، اس سے پہلے تو نہیں تھا نا. جی. اب اس کے جو وجوہات ہمیں جو بتائے جا رہے ہیں، اس میں کہا جا رہا ہے کہ 83% تو گاڑیوں کے دھوئے کی وجہ ہے، 5% کتنا جو ہے نا وہ انڈسٹری کی وجہ سے، 4-5% کوئی وہ جو جلانے والی بات کرتے ہیں کہ جو کسان جو فصل کے جو بعد میں وہ کرتے ہیں، وہ 4-5% کا اثر ہے. مین جو چیز سامنے آئی ہے وہ تو 83% والا ہے. 83% اگر گاڑیوں کے دھواں سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو مجھے یہ بتائے کہ وہ گاڑیوں کو وہ فٹنس سرٹیفکیٹ کون دیتا ہے؟ میں دیتا ہوں، آپ دیتے ہو؟
وہ حکومت کی رسپانسبلٹی ہے. بالکل ایسے. اچھا, وہ جب پیسے لے کر گاڑیوں کو وہ سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے اور اس کا پھر یہی حال ہونا ہے. ہمارے ملک میں سب سے بڑی بدقسمتی تو یہیں پہ آ جاتا ہے کہ ہر چیز میں کرپشن انوالو ہے, ہر چیز میں پیسے انوالو ہے. پھر آپ کے 83% وہ گاڑیاں ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کو یہ اسموک کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اب اس کے لیے کیا یہ حکومت, چاہے اس سے پچھلی حکومت ہو, چاہے اس سے پچھلی حکومت ہو, چاہے موجودہ حکومت ہو, انہوں نے کیا کارروائی کی؟ اب اگر یہ ہوتا اس چیز کے کہ ہم کہتے کہ کوئی آفت آ گئی, وہ تو سیلاب بھی آ جاتے, دوسرے بھی, حالانکہ اس پہ بھی میں آؤں گا. کلائمیٹ چینج کو پورا ہمیں دیکھنا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال میں, ابھی آپ نے پروگرام سے پہلے مجھے کچھ جو آپ نے ایز اے ڈاکٹر مجھے جو چیزیں بتائی ہے کہ یار اس کے اوپر تو یہ اسموک کی وجہ سے یہ بچوں کے حوالے سے 7 سال عمر کم ہو رہی. اب آپ مجھے بتائیں کہ میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ اگر ہے تو وہ اس وقت یہ مسئلہ ہے. اب آپ دیکھیں پنجاب میں اسکول بند کیے گئے. جی 7 ڈسٹرکٹ ہے, 8 ڈسٹرکٹ میں اسکول بند کیے گئے بچوں کے. اب پھر بھی بچوں نے باہر تو نکلنا ہے. اب اس بچے کے صحت پہ کیا اثرات پڑتے ہیں؟ بقایا جو ہمارے عمر رسیدہ لوگ ہیں, کچھ تو ونریبل ہوتے ہیں نا, کچھ تک ول پاور ہوتا ہے, لیکن یہ بچے اور یہ جو ہمارے بزرگ ہیں ان کے, اور مختلف قسم کی بیماریاں. اب اس صورتحال میں اگر پنجاب کی چیف منسٹر بیمار ہے یا اس کو کوئی مسئلہ ہے تو ٹھیک ہے, وہ باہر گئی, لیکن چیف سیکرٹری وہاں پہ کیا کر رہا ہے پنجاب؟ آپ مجھے بتائیں وہاں پہ اس کا سینئر منسٹر کیا کر رہا ہے؟ یار کسی نے تو صوبے کو بھی سنبھالنا ہے. 62% آف ہول پاپولیشن آف پاکستان تو پنجاب ہے. اب یہ چیز کہ جی اس کے اوپر ابھی اللہ کر کے میں نے کل وہ موسمیات والوں کی وہ خبر سنی ہے, تو تھوڑا سا جو ہے نا وہ ملا ہے کہ یہ بارشیں ہو جائیں گی تو اس کی وجہ سے بہتری ہو جائے گی, کافی حد تک بہتری ہو جائے گی. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش ہونا ہے. ہم نیچے کیا کر رہے ہیں؟ اور پھر جب یہی کلائمیٹ چینج کا مسئلہ ہے, یہ پورے پاکستان کو یہ مسئلہ درپیش ہو, آگے 2-3 سال کے بعد جو صورتحال بننے جا رہی, اس کے لیے ہم نے کیا پلاننگ کی ہے؟ سیلاب کے لیے ہم کیا پلاننگ کرتے ہیں؟ سیلاب آ جاتا ہے, ہماری تباہی کر جاتا ہے, ہمارے کسانوں کی تباہی ہو جاتی ہے, ہمارے گھر اس میں لڑ جاتے ہیں, ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ اگلے سال اس کے لیے, اگلے سال کیا ہوتا ہے؟ نہ ہم ڈیم بنانے پہ آتے ہیں. ڈیم کی جب بات آ جاتی ہے تو اس کو ہم پولیٹیسائز کر دیتے ہیں. کتنے سال ہو گئے یہ جو چند ڈیم بنے ہوئے, یہ تو جنرل ایوب خان کے دور میں بنے ہوئے. اس کے بعد کون سا بڑا ڈیم ہم نے بنایا؟ اور اس کے مقابلے میں ہندوستان کو آپ دیکھ لیں, ہزاروں حساب سے چھوٹے بڑے ڈیم انہوں نے بنا لیے. آپ کے پورے پانی کو جب بھی ان کی مرضی ہو پانی چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کا سیلاب آ جاتا ہے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نیشنل لیول پہ کوئی پالیسی اس حوالے سے, کلائمیٹ چینج کے حوالے سے, کیونکہ میں سن رہا تھا کہ وزیر اعظم صاحب اس کے اوپر باکوں میں بات کر رہا تھا, لیکن کیا جو چیز ہم کر سکتے ہیں, کیا ہم ڈیمز کی ہمیں ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے. کیا اس پہ ڈیم ہمیں بنانے چاہیے یا نہیں بنانے چاہیے؟ اس پہ اگر میں کہتا ہوں کہ یہ بڑی اچھی بات ہوئی ہے کہ 26ویں آئینی امینڈمنٹ پہ سب کا اتفاق ہوا ہے تو اچھی بات, لیکن اگر وہاں پہ ڈیم پہ اتفاق کیوں نہیں کرتے؟ اس کی وجہ سے آپ کی بجلی کا کیا ریٹ ہوگا؟ یہ جو کوئلے کے اس میں اسموک کا جو ایک حصہ تو یہ بھی ہے نا, اور یہ جو آئی پیز ہے, یہ جو ہم نے ہاتھی پالے ہوئے ہیں, جو ہم ان کو لوگوں کے اوپر ٹیکس لگا کر غریب عوام سے خون نچوڑ کر ان کو دے رہے ہیں. یہ کچھ سیٹس جو ہے جس میں پولیٹیکل لوگ بھی ہیں. اب مصیبت یہ ہو گیا کہ پہلے فرحان یہ ہوتا تھا کہ تھوڑا سا ڈر خوف ہوتا تھا, وہ نیب کا ایک نام تو تھا نا. اب تو وہ بھی ختم ہو گیا. اب تو لوگوں کو بالکل کوئی ڈر خوف ہے نہیں. تو کرپشن کے حوالے سے تو اس وقت فری کر دیا گیا, کہیں پہ بھی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے. تو جس معاشرے میں پوچھ گچھ بھی ختم ہو جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو میں سن رہا تھا کہ مرکز جو ہے ہمارے ساتھ, وہاں پہ عزت نہیں دی جاتی ہے اور وہاں پہ سیاست نہیں کی جاتی ہے. اب یہ جو حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, میں آج آپ کو بتا رہا ہوں,
یہ جو حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کی وجہ سے یہ جو چیزیں آپ کو پاپولرٹی نظر آ رہی ہے یہ کسی اور وجہ نہیں ہے، ان کی وجہ سے. کیونکہ یہ کرتے کیا ہے، وچو کائی جاؤ، اتو رولا پائی جاؤ. اب بلاول بھٹو زرداری صاحب سے کوئی یہ پوچھے کہ سندھ میں تو آپ کی حکومت ہے نا جی، بلوچستان میں آپ کی حکومت ہے، بلوچستان میں اتنا بڑا اس دن دھماکہ ہوا جس میں ہمارے جوان شہید ہوئے، جس میں ہمارے سویلین شہید ہوئے. تو جہاں پہ اس کی حکومت تھی تو بلاول بھٹو صاحب کو چاہیے تھا کہ وہاں پہ پہنچ جاتا نا. بالکل ایسے پہنچنا چاہیے تھا نا. تو آپ نے جب آپ صوبوں میں حکومتیں لیتے ہیں، جب آپ پریزیڈنٹ کے عہدے پہ گورنر یا لیتے ہیں، دوسری چیزیں لیتے ہیں اور ساری چیزوں پہ آپ وہ ہے، تو پھر جب عوام کا مسئلہ ہو جاتا ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو جاتی ہے، اس پہ بھی آپ کو فرنٹ فٹ پہ آنا چاہیے. بالکل. اب جب کہ یہاں پہ جب کچھ نہیں ہوتا، آپ کی دیکھ لیں پوری کی عادت کوئی دورے پہ ہے، ملک سے باہر ہے، یہاں پہ اسموک کا اتنا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، اس کو ایڈریس کرنے کے لیے کورونا بھی تو آیا تھا نا. جی دیکھیں یہ تو نہیں ہوتا، لیکن کورونا میں مجھے یاد ہے کہ آپ کو بھی یاد ہوگا ہم فرنٹ پہ ہوتے تھے، حالانکہ میری جان کو خطرہ تھا، اسپتال بھی ہم جاتے تھے، بازاروں میں جاتے تھے کہ کوئی شارٹیج نہ ہو جائے، دوسری چیزیں نہیں ہو جائے. یہ پشاور میں خود کرتا تھا، حالانکہ یہ میرا کام نہیں ہوتا تھا. لیکن جب میرے اوپر رسپانسبلٹی ہے تو اگر کوئی اور منسٹر نہیں نکلتا تو میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں نکلوں، کیونکہ میں حکومت کا جب حصہ ہوں تو میرے اوپر، اگر میں وہاں پہ تنخواہ لیتا ہوں حکومت سے اور وہاں پہ مجھے ایک جھنڈا لگا ہوا ہے، گاڑی لگا، تو پھر مجھے کچھ کرنا چاہیے نا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگین میں دو چیزیں جو ہے نا وہ اس پہ وہ کر رہا ہوں کہ یہ جو ہم نے بات کی ہے جو 24 نومبر کا، دیکھیں 24 نومبر پہ یہ جو سب کچھ ہونے جا رہا ہے، میں اس کو سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے تصادم ہوگا. ٹھیک، اللہ نہ کرے، لیکن چانس ہے، لیکن زیادہ تر چانسز اس کی وجہ سے ہے، کیونکہ لوگوں نے جو زیادہ تر جو آنا ہے وہ خیبر پختونخوا کا ہوگا. پنجاب میں ایک تو اسموک کی وجہ بھی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ پنجاب سے پہلے بھی اگر جتنے بھی آپ ان کے جلسے دیکھیں پنجاب سے اس طرح کے وہ نہیں آئے نا، اور وہاں کی جو لیڈرشپ ہے وہ خود پتہ نہیں آپس میں ان کے اختلافات ہیں یا جو بھی ہے واٹ ایور کہتے ہیں، لیکن وہ جو ایم این ایز ہے، سینیٹرز ہے، وہ پھر خیبر پختونخوا چلے جاتے ہیں، وہاں پہ سارے بیٹھے ہوئے تھے. اب ظاہر ہے لوگ تو آپ نے لانے ہیں وہاں، آپ نے کنسٹیچوئنسی سے لانے ہیں، تو جب آپ نے اپنے کنسٹیچوئنسی کے بجائے خود اپنی حاضری لگوانی ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو تصادم کا جو مسئلہ ہے وہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا، وہ ملک کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ جو صورتحال بنتی جا رہی ہے اس کی وجہ سے. اور پھر میں اس چیز پہ سوچ رہا ہوں کہ کیوں 24 نومبر، یعنی کہ پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ ہیں جو ایم این ایز سینیٹرز ہیں، جو ہمارے دوست بھی ہیں، ان کے ساتھ ان کو خود بھی پتہ نہیں تھا. تو مجھے اس دفعہ یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ خود بانی پی ٹی آئی نے کیا ہے، اور کنوے جو کیا ہے وہ اپنی بہن علیمہ خان کے تھرو کیا ہے. تو اس چیز پہ اور یہ جو کال دی گئی ہے، اور پھر اس میں دیکھیں جب آپ یہ کہتے ہو کہ سروں پہ کفن باندھ کر اور ہم جو ہے نا واپسی زندہ نہیں آئیں گے، یعنی اس طرح کی باتیں سے تو آپ کو سیدھا یہ سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ اس میں تو پھر تصادم والی بات ہوگی نا. جی سو میرے خیال میں کہ اس حوالے سے جو بھی حکومت کو بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کو اچھے طریقے سے ہینڈل کیا جائے، نہ کہ ایسا ہو کہ جس میں تصادم ہو اور حالات زیادہ خراب ہو. تو دوستو اس کے ساتھ ہی آج کے شو کا اختتام کرتے ہیں، اور پی ٹی آئی ورکر سے میں ایک گزارش بھی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو تب تک ایسے احتجاج میں نہیں جانا چاہیے جب تک آپ کے لیڈر کے جو اپنے بچے ہیں وہ ان احتجاجوں میں شامل نہیں ہوتے، کیونکہ 9 مئی کے واقعے میں بھی ہمیں یہی دیکھنے میں نظر آیا کہ جو پی ٹی آئی کے بڑے لیڈران تھے وہ پیسے دے کر ضمانتیں کروا کر رہا ہو گئے، لیکن غریب ورکر ابھی تک جیلوں میں رل رہے ہیں. تو اگر آپ کو ہمارا شو پسند ہے تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور آزاد سیاست کے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیں. بہت شکریہ.